ڈاکٹر لیاقت کے بارے میں بتائیں کہ علمی اعتبار سے کیسا ہے اور عقیدہ علمی اعتبار سے آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں میڈیا کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں ریکارڈ ہوتی ہیں، پھر آپ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ چھوڑتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر بات ہے میں نے تو ہر سال اسی کے ساتھ ہی آنا ہے، تو میں تو گلہ نہیں کر سکتا نا، تو گلے تو مجھ سے نہ کروائیں نا۔ کیا اسرائیل بھی کسی فرشتے کا نام ہے؟ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے، حدیثوں میں جو اس کا نام آیا ہے ملک الموت، حدیثوں میں اس کا نام ملک الموت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی جٹ کو آپ جا کر کے بولے ملک الموت آیا تو وہ بولے گا ملک الموت کیا ہوتا ہے، تو آپ اسے بتائیں گے اسرائیل تو وہ سمجھ جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ لوگوں میں چونکہ معروف نام اسرائیل ہے، اس لیے ہم وہی لوگ کو سمجھانے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو لوگوں میں معروف ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہم دلیل دیتے ہیں آپ ضعیف کہہ دیتے ہیں، مثلا آپ کوئی صحیح دلیل دے کے دیکھیں، میں ضعیف نہیں کہوں گا، آپ دیں تو صحیح۔ یہ تو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں نا، آپ دلیل دیں اور وہ صحیح ہو اور پھر میں اسے ضعیف کہوں، پھر آپ شکوہ کریں نا۔ آپ دلیل دے بھی نہیں، دل میں سوچ لیں اور پھر ہمیں کہیں کہ ہم مان نہیں رہے، ایسا تو نہیں ہے۔ قاری صاحب کفن کے لیے لایا ہوا کپڑا استعمال میں لا سکتے ہیں کفن میں سے بچا ہو؟ جی بالکل، کفن تو وہ ہے جو میت کے اوپر ڈل گئے، جو دکان پہ بچ گیا، دکان والا بھی تو تھان میں سے پھاڑ کے دیتا ہے نا، پھر تو باقی تھان کا بھی سوال کریں آپ کہ اس میں سے جو کفن کا نکال لیا باقی جو بچ گیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے نے اسی کپڑے میں سے قمیض کے لیے لٹھا خریدا ہو، پنجاب میں تو کاٹن کلف کے ساتھ بڑے شوق سے پہنتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہے۔ جو میت کے جسم کے ساتھ لگ گیا وہ ہے کفن، جو بچ گیا ہے آپ کے گھر میں ہے وہ کفن نہیں ہے۔ اسی طرح صدقے کا بھی لوگ پوچھتے ہیں جی ہم صدقہ کریں تو ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ صدقہ صرف وہی ہے جو آپ نے بانٹا ہے، جو آپ نے کھایا ہے وہ صدقہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر 15 کلو گوشت آپ لائے، اس میں سے 12 کلو آپ نے تقسیم کر دیا اور 3 کلو آپ نے گھر میں پکایا ہے، اب اس میں صدقہ 12 کلو ہے، 3 کلو صدقہ نہیں، بس اتنی سی بات۔ ہاں تو وہ نبوت کے بارے میں کہا تھا، خلافت کے بارے میں تو نہیں کہا تھا۔ وضاحت تو کر دی نا، آپ سوال کی وضاحت کریں میں جواب کی وضاحت کروں گا۔ بھئی حضرت عمر کو آپ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، خلافت مل گئی ابو بکر کو۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ آئے گا وہ عمر ہوگا، پھر آپ نے دے دی ابو بکر کو، یہ تو اعتراض بنتا تھا۔ شان تو ہر کسی کی الگ، موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، انہوں نے دریا پہ لکڑی ماری اور دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، راستہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دریا پہ لکڑی مار کے دریا کے 2 ٹکڑے نہیں کیے۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، موسیٰ علیہ السلام نے کبھی چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز الگ سے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی اس طرح بغل میں ڈالنے سے اس طرح روشن نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بناتے، منہ سے پھونک مارتے، پھر کر کے اڑ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک چڑیا بھی اس طرح نہیں اڑائی۔ تو یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو کوئی الگ سے معجزہ دیتا ہے اور کسی کو الگ سے معجزہ دیتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ عقیقہ نہیں ہوتا، قربانی میں حصہ ہوتا ہے بڑے جانور میں 7، اونٹ میں 10 اور گائے میں 7، لیکن عقیقے میں آپ نے فرمایا لڑکے کی طرف سے عن الغلام شاتان وعن الجاریت شات، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری۔ اس میں حصے کی شرط نہیں ہے، شات ایک جان ہے، پوری ایک بکری پوری زندہ سلامت،
اپنی گردن سینگ سم سمیت چاہیے، تو گائے میں حصے نہیں کر سکتے، عقیقے میں نہیں، قربانی میں جی چاہے جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جب بھی وضو کریں آپ اسے پڑھیں۔ لیکن کچھ اذا کے عموم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ جی جب بھی اذا داخل، جب بھی داخل ہوں، تو جب داخل ہوں تو جب بھی داخل ہوں تو اس میں تو کوئی قید نہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں اور کچھ دن ایسے ہیں، جیسے جمعہ ہے، جمعے کے دن آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں آپ کو زوال کی کوئی قید نہیں ہے، جمعہ سے پہلے آپ جب بھی آئیں آپ جتنی نفل چاہیں آپ پڑھیں، زوال کی کوئی قید نہیں۔ یہ صرف جمعے والے دن، اور عام دنوں میں بیت اللہ میں کبھی بھی زوال کی پابندی نہیں۔ بیت اللہ میں کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جس میں یہ قید اللہ نے ختم کی ہے۔ بیت اللہ میں 24 گھنٹے ہر روز جب بھی آپ بیت اللہ میں جائیں طواف کریں اور 2 نفل پڑھیں، چاہے وہ نفل پڑھنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ عصر کے بعد ہے، چاہے وہ فجر کے بعد ہے، چاہے وہ زوال کے ٹائم ہے، کوئی بھی ٹائم ہے، وہاں یہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی اس مسجد میں، محمدی مسجد میں، آپ کو یہ سارے توحید مسجد میں آپ کو یہ ساری پابندیاں کرنی پڑیں۔ وہ آپ کے لیے خاص ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ عصر کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں؟ وہ ایک وفد آیا تھا، آپ کی ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں۔ ایک وفد آیا ظہر کے بعد مسئلے پوچھنے بیٹھ گیا، حتیٰ کہ بلال نے عصر کی اذان دے دی، آپ نے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں نہیں پڑھی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو ظہر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے عصر کے بعد انہیں ادا کیا، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہی ادا کرتے رہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن تو میں اس وجہ سے پڑھی کہ میں نے ظہر کی میری رہتی تھی، پھر اے ام سلمہ تجھے پتہ ہے کہ میں ایک دفعہ کوئی عمل کر لوں تو پھر اس کو مستقل بنیادوں پر کرتا ہوں، پھر میں اسے نہیں چھوڑتا۔ اس کو نہ کسی صحابی نے اپنایا، نہ آپ نے ازواج مطہرات کو اجازت دی۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ عصر کے بعد لا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، جب تک سورج چھپ نہیں جاتا عصر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ اسی طرح لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اسی طرح زوال کے وقت کوئی نماز نہیں جب تک زوال ختم نہیں ہوتا۔ تو معراج نہیں ہے نا، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ پٹاخے اور شرلیاں اور یہ معراج ہوئی اللہ کے رسول کو، لیکن ایک تو وہ رات فکس نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، اور فکس اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ نے کبھی منائی نہیں، جب منائی نہیں تو اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی۔ آپ گئے ہیں، واپس بھی آئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، آپ نماز کا گفٹ لے کر کے آئے ہیں، یہ ساری باتیں درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ رات 27 رجب کی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، 22 رجب کی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، رجب کے مہینے میں ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ باقی معراج کا ثبوت ہے کہ معراج ہے، اس میں کوئی خاص عبادت بھی نہیں۔ اللہ کے رسول چلے گئے تو آپ نے گھر والوں کو بتایا بھی نہیں ہے کہ بڑی بابرکت رات ہے، تم اٹھو اور عبادت کرو، میں معراج سے جب تک واپس آتا ہوں تم نفل پڑھو، آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ تو یہ جی کم سے کم کتنے کلومیٹر تک گھر سے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے 3 فرسخ، اور 1 فرسخ جو ہے عرب کا وہ ہمارے 3 میل کے برابر ہوتا ہے، اور جب 3 میل کے برابر ہوتا ہے تو 3 میل ہمارے 9 میل کے برابر، 3 یعنی ہمارے 9 میل 3 فرسخ جو ہے 9 میل کے برابر ہو گئے۔ باقی کلومیٹر کا حساب آپ لگا دیں، میرا خیال ہے 12-13 کلومیٹر شاید، وہ بھی گھر سے باہر نہیں، شہر سے باہر، جہاں لکھا ہوتا ہے خدا حافظ من جانب بلدیہ عظمیٰ لاہور، تو اس کے بعد اگر وہ 9 کلومیٹر یعنی 9 میل یا 12-13 کلومیٹر ہے تو پھر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔